الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. معزز سامعین، دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنی نو انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں، اور سب مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کمال اور حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہے تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائیں، اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے راہ ملک عدم ہو جائیں. مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال و حسن کا حق ادا ہو سکے. نہ کسی قلم اتنی سخت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، اور نہ کسی زبان و فصاحت و بلاغت کے آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں. جس طرح آپ کا حسن و جمال اور سیرت و کمال سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر و ذات بھی ایک معجزہ ہے. حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور جہاں کہیں بھی حسن کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ کا فیضان ہے. غزالی زماں اراضی دوراں علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: جب یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت، حسن سیرت، علمی، عملی اور حمایت جہتی کمالات میں کسی بھی قسم کے نقص کا تصور وہ کر سکتا ہے جس کے نزدیکیات عطا کرنے والا عطا نہ کر سکے، یا لینے والے میں قبولیت کی استطاعت نہ ہو. جب عطا کرنے والے کے ہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہ ہو اور لینے والے کی استطاعت میں کوئی کمی نہ ہو، تو نقص کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ امام احمد رضا قادری نے فرمایا: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک شمائل پیش خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4. اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حق جل جلالہ نے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑی عظمت والے ادب تہذیب پر ہے. ایک حلم و صبر کیا. تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر اس کے ایک شمع یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے. پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق کے متعلق دریافت کیا گیا. انہوں نے فرمایا: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق، محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے
اور اگر تن مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارا ہے، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورا کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم و تشدد، شجاعت، ایفائی عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری اور حیا داری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق تھے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاق کی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و داد کی قسم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ منیال جا رہے تھے کہ بنو القین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اور جب حج سے واپس آ گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر خیر ان کے باپ کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کے غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا، حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا،
میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح، چھوٹے بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے اور کسی صورت بھی آپ کے دامن اقدس سے جدائی انہیں برداشت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان یعنی اہل عرب تمہارے پاس تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کرشی جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہے، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقویٰ، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اور ایک قرأت میں انفسکم بفتح فا آیا ہے، اس کی معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے درج ذیل آپ کی فضیلت پر مشتمل ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی بھلائی کی حریص ہوتی ہے، مگر یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی پر حریص ہیں۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو دہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے ہیں، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال و رافت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی عز و جل سے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے، تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ بھی تمہاری عظیم حاجت کے واسطے۔ جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا، واللہ العظیم قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زنہار یعنی کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں
بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی ماں فرماتی ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ فقی الابلاس ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود مغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وکیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ نور کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سُمِّیَ نوراً لِأَنَّهُ ينور البصائر ويهديها للرشاد ولأنه أصل كل نور حسی و معنوی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حسی و نور جسے دیکھا جا سکے اور معنوی جیسے علم و ہدایت کی اصل ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاند کی قسم اور رات کی جب پر پردہ ڈالے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور مکروہ جانا اس پر والضحیٰ نازل ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور شب کنایہ ہے آپ کی گیسویں عنبرین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو دا کی قسم، علم نشرح لک صدرک کہ ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا۔ صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کیا ہدایت و معرفت اور معاذت نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئی اور علاقہ جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیا حکم الہیہ معارف ربانیہ حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت، اور شب معراج جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زریں تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس جگہ رکھ دیا۔ اس صورت کا نشان نزول یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہ میں عرض کیا اللہ عز و جل تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامات سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ
ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام تک رسائی عطا کی، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اصلاۃ کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، فرشتے خدمہ رسول، چشم تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوں سے قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، یہ طور کجاں سپر تو کیا، یہ عرش اولاں بھی دور رہا، جہد سے وراں وصال ملا، یہ رفعت شاں تمہارے لیے، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ صدر الفاظ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہر انداز ہوئے، داہنے بائیں کس طرح ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا، اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال، گفتگو اور ذہن مبارک کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے تعبیر فرمایا، پھر قرآن نے ذہن انسانی سے اس خلیجان کو رفع کرنے کے لیے انسان ہونے کے ناطے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو انسانی کلام پر محمول نہ کر لیا جائے، مشکاف انداز میں اعلان کر دیا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش و نفس سے ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتا، بلکہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ صدر الفاظ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں، جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے، اور اس میں حضور کے خلق عظیم اور آپ کی اعلیٰ منزلت کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات افعال میں فنا کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا۔ تجلی ربانی کا یہ اصطلاح تاہم ہوا، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ صدر الفاظ علامہ نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مخلوق الہی میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر حیات کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوائے کسی کو میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے میں قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ آیت لعمرک انہم لفی سکرتہم میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی احیاء العلوم اور امام محمد بن الحاج
عبدری مکی مدخلل اور امام احمد محمد خطیب کستلانی محاب لدنیا اور علامہ شہاب الدین خفاجی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی نہ باقی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں سے نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے، مجھے قسم اس شہر کی ادا کی بخشش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔